Fertilizer offtake, DAP has rebounded with a growth of 35% in July-September. Cotton production is estimated کہ اس نے انکریز کیا ہے 80% سے in fiscal year 2024. اب یہ جو نمبرز آئیں، کریڈٹ جو فارمرز کو دیا گیا ہے that has increased by 44% July-September میں. So it does indicate a strong pickup in economic activity. پھر ڈالر کی بات لے لیں. انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستان روپی اب اسٹرینتھن ہو گیا ہے ٹو 279, تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے اگینسٹ دا یو ایس ڈالر. اٹس این اپریسیشن آف 8%. آپ کو پتہ ہے یہ نیچے جا رہا تھا. ان دی انٹر بینک مارکیٹس میں یہ 305 پہ پہنچ چکا تھا اور جو ان آفیشیل مارکیٹ میں اس سے زیادہ تھا 325. ہاں جی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مسئلہ آیا تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت کرنسی کی اللیگل اسمگلنگ ہو رہی ہے, مس یوز ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہے تھے, کچھ ود ان دا کنٹری, کچھ along side the borders. اور پھر وہ جو ایکسچینج کمپنیز کا جو رول تھا اس کے ریفارمز کیے گئے اور الحمدللہ ناؤ ایٹ لیسٹ اٹس انڈر کنٹرول. دیکھیں کوئی بھی فائٹ ایک گو میں نہیں ہوتی, تو اس کو سنبھالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ویجیلنٹ رہیں. آپ لوگوں کو بھی لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایلیگل کرنسی میں چیزیں نہ کریں. بیکاز دیکھیں پاکستان روپی کو اسٹیبل رکھنے میں یہ کوئی ہم فزیکلی چیز نہیں کر سکتے کیونکہ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور ہم ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں. لیکن غلط استعمال کرنا ہماری کرنسی کا از ایلیگل اور اس کو اسٹاپ کرنا وہ سب حکومت کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. ایک جو ڈرائیو ہے اینٹی اسمگلنگ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اللیگل ٹرانزیکشنز ہیں, جو ہوڈنگ ہے, اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے آئی سلوٹ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم آئے تھے تو انفلیشن کتنی زیادہ تھی. یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے انفلیشن کو ختم کر دیا, لیکن ہم نے بڑے فوکس طریقے سے انفلیشن کو قابو میں لانے کی کوشش کی ہے اور اس وقت انفلیشن ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری میں ہے. قابو میں پا لیا ہے؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. اوپر ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کی اوپن اکانومی ہے تو کچھ بھی باہر سے چیز ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پر آتا ہے. جس طرح یوکرین وار تھی, اس طرح جو کموڈٹی آئل پرائس, گلوبل کموڈٹی پرائسز جن پہ ہماری ڈپینڈنس ہے, جب وہ بڑھتی ہیں تو ہم پہ اس کا اثرات آتا ہے. آئل پرائسز جب بڑھتی ہیں تو اس کا ہم پہ اثرات آتا ہے. کہ ہم نے الیکٹریسٹی کی پرائس جب ریوائز کی کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو پروڈیوس کرتی ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے, ایک تو ہمارے یہاں پرابلم انفارچونیٹلی تھیفٹ کا بھی ہے, اس کے علاوہ ہم بلو دا کاسٹ آف پروڈکشن یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو پروڈیوس کر رہے تھے. بڑی ہمت سے کوشش کر کے ہم لوگوں نے ان سب پرائسز کو الائن کیا ہے وتھ مارکیٹ اور اب اس کے بعد کنٹینیوسلی اس کو ریوائز کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرائس انکریز ہوا تھا آئل گڈس آئل کا, اس کی پرٹیکولرلی گیس اینڈ آل دیٹ, تو اس کی امیجیٹلی جب پرائسز گری تو ہم نے پھر ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ کر لی. تو ہم صرف پاس آن نہیں کر رہے, لیکن جب
जब ग्लोबल जो इम्पोर्ट्स हैं वो डाउनवर्ड जाती हैं तो हम फ़ौरन उसका एडवांटेज पब्लिक को पास थ्रू कर देते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन आपको सबको पता है, हर किस्म के मसाइल होते हैं, कभी ये शॉर्टेज हो जाता है, कभी वो शॉर्टेज हो जाता है। इन एनी केस मॉनिटरिंग बड़ी सिग्निफिकेंटली हो रही है इस वक्त कि ताकि पब्लिक को तकलीफ़ ना हो। FPR वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, इसीलिए मैं FPR चेयरमैन को लेकर आई हूँ। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि FPR ने पहले 3 महीने में जो कलेक्शंस की हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, दे आर हायर देन द IMF टारगेट। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बट क्या हमने इनको कहा है कि बस इसी पे रुक गए? नहीं, ये आपको बताएंगे कि मैं इनको कितना तंग करती हूँ कि आप इन रेवेन्यूज़ को और बढ़ाएं। उसकी वजह यह है कि हमें पैसा चाहिए हुकूमत को चलाने के लिए, और आप लोगों को बिज़नेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलजुल के काम करें। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ के रिफॉर्म्स हमने डेवलप कर दिए हैं, इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हमने फेडरल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज़ और बोर्ड्स को कहा है कि वो हमारी कंपनीज़ जो स्टेट ओन में हैं उनकी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन होने दें। हमने बहुत सारी चीज़ें जो रिफॉर्म ओरिएंटेशन पे हैं, जो IMF के प्रोग्राम में थे, जो वर्ल्ड बैंक के डिफरेंट, उन पे हमने काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक किया है। और पूरा जो IMF प्रोग्राम है जो फर्स्ट क्वार्टर का है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली की है। और IMF जो है वो 2 तारीख को पाकिस्तान में आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम और हमारी दूसरी मिनिस्ट्रीज़, वो हम उनको बताएंगे कि हम किस तरह प्रोग्राम पे ट्रैक पे हैं। और फिर वी हैव टू लीव इट टू गॉड टू हेल्प अस आउट। जैसे आप लोगों की दुआएं होंगी, इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे हो सका है हमने उनके प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है। और एक एक चीज़ उनकी बड़ी स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब थी, उसको हमने हर चीज़ की एनालिसिस लास्ट वीक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की है, कलेक्टिवली पूरे गवर्नमेंट के एक एक इदारे से बात की है। और खुदा का फजल है कि अभी तक हम ट्रैक पे हैं, और बाकी वो आएंगे तो फिर हमें बताएंगे कि आया कि हमने सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किया है, बल्कि कहीं पे हमने ऐसी चीज़ें की है जो हमारे मुल्क के लिए वैसे ही ज़रूरी हैं। तो हम सिर्फ IMF प्रोग्राम को नहीं देख रहे, आप ये गलत ना समझिएगा। IMF प्रोग्राम को तो देखना इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो पहले वो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं और आपकी देखते हैं कि आप पैसा कैसे खर्च किया है। तो ज़ाहिर है वो दे आर अ बिग फाइनेंशियल सपोर्टर। और जब IMF अपना रिलीज़ करेगा तो हमें कुछ और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा हमारा आएगा। सो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं अब दरख्वास्त करूँगी पहले वराइट साहब को, एक मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नया शुरू किया है, और वो ये है कि हम सब का एम्फसिस है कि हम सिर्फ बैंक से पैसा लें। और आप लोगों ने शरह सूद की बात की है, इंटरेस्ट रेट्स की के बहुत हाई हैं। देखें, जब आपके पास आपके फिस्कल अकाउंट इम्बैलेंस्ड हो और जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में इश्यूज हो, तो उस वक्त ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ही इसको नैरो करते हैं। और उसकी रिज़ल्ट्स आप देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट नैरो हो गया है रिलेटिव टू द लास्ट ईयर। तो ये आप माने ना माने, ये इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो डिमांड को कंट्रोल करते हैं कि आप जितने आपके पास पैसे हैं उसी में आप गुजारा करें। वो खुद ऑटोमेटिकली ये करता है और उसकी रिजल्ट्स आपके पास हैं। इंटरेस्ट रेट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं डिटरमिन करता, वो सेंट्रल बैंक करते हैं और उसकी डिस्कशन भी वो लोग करते हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, हमें बिल्कुल एहसास है
کہ انڈسٹری کو کیا تکلیف ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, میں تو اکثر یہاں پہ آتی ہوں, پاکستان بزنس کاؤنسل سے میری ملاقات ہوئی ہے, جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں میں ہر ایک سے مل رہی ہوں, ان کی شکایتیں سن رہے ہیں, ان کے مشورے سن رہے ہیں, اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں ریزالو کرنے کی. جو چیز میں زیادہ نہیں کرتی ہوں کہ خواہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تقریریں نہیں کرتی ہوں, کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈائیلاگ کیا جائے, آپ کی جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم سن کے کوشش کریں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں. بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ایک اکنامک ریوائول پروگرام بنایا گیا ہے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ. ایک کیبنٹ کمیٹی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ تشکیل کریں, وہ میں نے کی, اور وہ اکنامک ریوائول پروگرام بھی تیار ہو گیا ہے. اس میں بہت سارے ریفارمز کی ہم نے ڈائریکشن دی ہے. ایک ہے نیشنل کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہم نے بنوائی ہے ایس ایم ای پہ کے ساتھ. پھر ہماری ایکسپورٹ امپورٹ بینک کو ابھی ہم نے آپریشنلائز کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ کیبنٹ میں جائے گا, اس کی اپروول مل جائے گی, بٹ کام اس پہ شروع ہو چکا ہے, کافی ایڈوانس ہے. ہم نے اس گیس پرائسز کی انکریز کی ہے تاکہ, اور پھر آئل بھی امپورٹیشن کی ہوئی ہے. ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ مارکیٹس اوپن اپ کرنے دیں. اس طرح کے کافی ساری ایجنڈا ہے جس کا اب ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے, بٹ ہم اپنا اکنامک ریوائول پروگرام منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے, اور آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کسی طریقے سے اس میں حصہ لے سکیں, جو اس کا ایمفسس یہ ہے کہ وی وانٹ سسٹینیبل گروتھ لیڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کا فنڈامنٹل رول ہے. آپ سب سے پرانی ایسوسیشن ہے, آپ لوگوں کو بزنس کرنی آتی ہے. آپ نے جس طرح کہا یہ کاٹیج انڈسٹری سے بڑھ جاتی ہیں اوپر, اور یہ ملکوں میں یہی ہوتا ہے, نیچے سے اوپر انڈسٹری بڑھتی ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے, بیکاز جو کمپیٹیٹیونیس ہوتی ہے وہ اسی لیول پہ ہوتی ہے. مطلب وہ جو بیکورڈ اینڈ فارورڈ لنکیجز آپ جو ڈیولپ کرتے ہیں اسی سے ہوتا ہے. تو آئی ول اسٹاپ ہیئر. لیکن جو کیپٹل مارکیٹ ریفارمز کا ہم نے کام کرایا ہے, جو کہ ابھی تک آپ لوگوں کو ویزیبل نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل ہم نے فائنلی ایک اپروول ہمارا آ گیا ہے اور وہ کیبنٹ میں جانے والا ہے. اس میں ہم نے سب سے بڑا جو سٹیپ لیا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کہ ہم نے ریفارمز کیے ہیں, اور وہاں پہ ہم آپ سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پیسہ بجائے کمرشل بینک سے لیں, آپ پیسہ ریز کریں, آپ اپنی کمپنیز کو لسٹ کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, بیکاز ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان میں ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں یا وہ اپنے پیسوں سے گزارا کرتی ہیں اور وہ بورو نہیں کرتی ہیں. بورو کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ جس لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ لیول پاکستان کی پاپولیشن کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کو ملٹیپلائی کرنی ہے اپنی بزنس, اور جو لوگ ملٹیپلائی اپنی بزنس کرتے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے اس کا ڈسکلوجر ذرا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کی کاسٹ اب ریڈیوس کر رہے ہیں. سو اوور ٹو یو ناؤ ٹو دی آنریبل کمشنر صاحب. جی وی کین ہیئر یو. سوال یہ بیٹا یہ مائک اٹھا کے ان کو سامنے رکھو, آن کر دو اس کو. پھر ہم آ جائیں گے ٹیکس پہ. یہ ذرا لمبا سبجیکٹ ہے. ہاں بالکل, ہم بہت پیشنسلی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میٹنگ کا ہم بہت اچھے سے ویٹ کر رہے ہیں. تو میں بھی آپ کو چلی سے سارے جواب. نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد